أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديهم خبرا صدق الله العظيم. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو جو اقتدار جو حکومت عطا کی تھی اور دنیا کے ہر کونے میں پہنچنے کے لیے حضرت ذوالقرنین کو جو اسباب دیے تھے جو علمی وسائل عطا کیے تھے ان میں سے اتبع سببا پہلی مرتبہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے مغرب کی طرف سفر کرنے کا سامان تیار کیا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حضرت ذوالقرنین نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تیاری شروع کی فَأَتْبَعَ سَبَبًا جو ان کا مقصود تھا اللہ کے دین کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچنا تو جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی سمت میں جہاں دنیا کی انتہا ہے اس کے بعد کوئی ملک نہیں کوئی بستی نہیں کسی انسان کا وجود نہیں وہاں تک پہنچنے کا سامان حضرت ذوالقرنین نے تیار کیا سفر شروع کیا حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ عین جس جگہ پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا مقصود نہیں ہے یعنی اس حد تک پہنچے جس کے بعد دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے اس انتہا تک پہنچے جس کے بعد کوئی بستی نہیں ہے بس اس کے ورے سورج بھی غروب ہوتا ہے اور بس اس جگہ پر پہنچنا مقصود ہے عین جس جگہ پر سورج ڈوبتا ہے وہاں پر پہنچنا یہاں مطلوب نہیں ہے وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا وجدها تغرب فی عین حمیہ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا سورج کو پایا کہ وہ کالے دلدل میں غروب ہو رہا ہے عین حمیہ یہ کالے دلدل کو کہا جاتا ہے
دلدل کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں، جو اوپر سے ایک سخت مقام کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اندرونی پانی کی وجہ سے یہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ لوگ اسے زمین سمجھ کر اس کے اوپر چلتے ہیں، لیکن جب اس پر پیر رکھتے ہیں تو آدمی اندر دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو دلدل کہتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کے اوپر جب اس قسم کا گاڑا بن جاتا ہے پانی کی وجہ سے، جو دیکھنے والوں کو پانی نظر آتا ہے یا دیکھنے والوں کو وہ کالا کیچڑ نظر آتا ہے، اسی کو عربی میں عین حمیئہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ کالا دلدل۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہی مطلب ہے کہ چونکہ وہ انتہا تک پہنچ گئے تھے، اس کے آگے کوئی بستی نہیں تھی، بس سمندر کا پانی ہی پانی تھا۔ اب جہاں پر آدمی کی نظر پہنچی تھی انتہائی نظر تک، وہاں پر اسے آخر میں سورج ڈوبتا ہی نظر آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی چٹیل میدان میں چلا جائے، اب جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اس کے آگے کوئی درخت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ندی کا کنارہ ہے یا سمندر کا کنارہ ہے، تو اسے بھی یوں نظر آتا ہے کہ یہ سورج میرے سامنے ڈوب رہا ہے، ایسا نظر آتا ہے۔ اب حضرت ذوالقرنین جس جگہ پر پہنچے تھے وہ دنیا کی انتہا تھی، اور اسے کالا دلدل اس لیے کہہ دیا گیا کہ سمندر کا پانی رات کی اندھیری میں جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، یا ویسے بھی اگر تم دین کے وقت میں بھی دور سے جب شانت سمندر کے پانی کو دیکھو گے تو وہ کالا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وجدها تغرب في عین حمیئہ، کہ اسے ہم نے کالے دلدل میں ڈوبتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے، سورج کی یہ سمت تھی۔ مطلب یہی ہے کہ جہاں دنیا کی انتہا ہوتی ہے اس کے آگے کسی بستی کا وجود نہیں تھا، کسی ملک کا وجود نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین اس مقام پر پہنچے، وجد عندها قوما، اس جگہ کے اوپر ایک قوم بستی تھی، آخری قوم اس دنیا کی رہنے والی، سب سے اخیری کونے میں رہنے والی، سب سے آخری قوم جو سورج کے ڈوبنے کی سمت میں بسیرا کرتی تھی۔ وجد عندها قوما، حضرت ذوالقرنین اس قوم کے پاس پہنچے۔ مفسرین نے لکھا ہے آپ نے جس جگہ سے سفر شروع کیا تھا، درمیان میں جتنے بھی علاقے آتے گئے، یا تو حضرت ذوالقرنین اسے فتح کرتے گئے، یا تو وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت کو دیکھ کر حضرت ذوالقرنین کے تابع ہوتے چلے گئے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا مستقل ارادہ دنیا کو جیتنا نہیں تھا، دنیا ان کی مقصود نہیں تھی، دنیا ان کی مطلوب نہیں تھی، وہ دنیا پر اپنا قبضہ جمانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سیر و سیاحت کی نیت سے چلے تھے۔ اس نیت سے چلنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اللہ کی زمین میں چلو پھرو اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ حضرت ذوالقرنین اسی نیت سے چلے تھے، لیکن ان کی شان و شوکت ایسی تھی، ان کی حکومت ایسی تھی، ان کا رعب ایسا تھا کہ جس جگہ سے گزرتے گئے، جس ملک سے گزرتے گئے، اس ملک کے اوپر ان کی حکومت چھاتی چلی گئی، وہ لوگ ان کے تابع ہوتے چلے گئے، اور ایسا کرتے کرتے آپ اخیری اس بستی میں پہنچے جس کے آگے اور کوئی بستی نہیں تھی، بس سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، اور بس یہ قوم یہاں پر بستی تھی۔ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی یہ مسلمان نہیں تھی، یہ غیر مسلم قوم تھی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قوم خال کا لباس پہننے والی قوم تھی، جن کا گزر بسر سمندر کی مچھلیوں کے اوپر ہوتا تھا، یا وہ سمندری جانور جسے
مرنے کے بعد سمندر اپنے سے باہر پھینک دیتا ہے کنارے کے اوپر، وہ اسی کو کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان بستی والوں کے پاس پہنچے جو اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اللہ کو بھول کر کفر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کے متعلق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ایک اختیار دیا۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے اختیار دیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو، اما تؤدب، اے ذوالقرنین چاہے تو آپ اس کافر قوم کو عذاب دے دیں، ان کو قتل کر دیں اور ان کے کفر کی گندگی سے ہماری زمین کو پاک صاف کر دیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا ویسے اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ہدایت کی بات کسی قوم تک نہیں پہنچ جاتی اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی میں اما ان تؤدب فرما دیا، اختیار میں یہ بات پہلے کہہ دی کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے دیں، ان کو قتل کر دیں، ان سے ہماری زمین کو پاک کر دیں۔ اس سے یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قوم کے پاس کسی نبی کو بھیج چکا تھا اور ان کے پاس دین کی دعوت پہنچ چکی تھی، توحید کی بات پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور کفر کے اوپر اڑے رہے۔ اس لیے ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا۔ اب حضرت ذوالقرنین تو نبی تھے نہیں، وہ تو اللہ کے نیک صالح بندے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم تو وحی کے ذریعے نبیوں کے اوپر آتا ہے، تو یہاں ذوالقرنین کو یہ اختیار دینے کا کیا مطلب، یہ بتلانے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی نبی بھیج چکا تھا، حضرت ذوالقرنین جس زمانے میں آئے ہیں وہ بھی کسی نبی کا زمانہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے اوپر یہ وحی بھیجی کہ وقت کے مسلم عادل بادشاہ ذوالقرنین کو ہماری طرف سے یہ خبر پہنچا دو کہ اس طریقے سے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہ آخر میں رہنے والی قوم ابھی بھی کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے نبی کی بات کو مانتی نہیں ہے، لہذا آپ وہاں پر پہنچ کر ان کی پکڑ کرو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے قلنا یا ذا القرنین کا کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کے اوپر یہ بات الہام فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کے لیے ایسی باتیں الہام کر دیتا ہے، ان کے قلوب میں ڈال دیتا ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ تو ان کے وزیر حضرت خضر تھے ہی، اور حضرت خضر تو نبی ہی تھے، قرآن کی آیات سے ثابت ہیں تکوینی امور کے، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہ بات بتلا دی کہ ہمیں اس قوم کے پاس پہنچنا ہے جو نبی کی بات مانتی نہیں ہے اور انہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا، اما ان تؤدب، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین پہلے آپ ان کو سمجھائیے، پہلے آپ ان کو دین کی باتیں بتائیے، پہلے آپ ان کو توحید کی طرف بلائیے، پہلے آپ ان کو توبہ کی ترغیب دیں، توبہ کا شوق دلائیں۔ اگر آپ کے سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو پھر ان کو سزا دینا، اما ان تؤدب، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو نہ مانے ان کو تو سزا دینے کی بات کہی گئی، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تو آپ ان کے ساتھ خوبی کا معاملہ کریں گے، یعنی جو توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، کفر کو چھوڑ دیں گے، آپ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے۔ اس بات میں حضرت ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اما من ظلم،
فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اے اللہ میں ان کو فوراً تو سزا نہیں دوں گا. آپ نے دوسری بات پسند فرمائی کہ پہلے ان کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ، ان کو توحید کی طرف بلاؤ، ان کو توبہ کی ترغیب دو، اللہ کی طرف بلاؤ. نہ مانے تو سزا دینا، چاہو تو تم پہلے سزا دے دو. حضرت ذوالقرنین نے دوسری بات کو اختیار فرمایا، اے اللہ میں ان کو پہلے سمجھاؤں گا، توحید کی طرف، ایمان کی طرف بلاؤں گا، میں ان کو توبہ کی ترغیب دوں گا. اگر وہ نہیں مانیں گے تب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اما من ظلم، اگر وہ نہیں مانیں گے، ظلم اختیار کریں گے، کفر کو اختیار کرنے کے ذریعے اپنی ذات پر ظلم کریں گے، تو پھر میں ان کو سزا دوں گا. اور ان کے لیے پھر دنیا کی سزا کافی نہیں ہوگی کہ میں ان کو قتل کر کے دنیا کو ان سے پاک کر دوں گا، اتنی سزا کافی نہیں ہوگی. آگے فرماتے ہیں ثم يرد الى ربه، پھر وہ ان کو اپنے رب کی طرف بھی جانا ہے. حشر کے میدان میں قیامت کے بعد ان کو وہاں پر پیش ہونا ہے. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، پھر ان کو وہاں پر جو عذاب ہوگا یہ بہت برا عذاب ہوگا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، یہ بہت سخت عذاب ہوگا، بہت برا عذاب ہوگا. حضرت ذوالقرنین نے اس بات کو اختیار فرمایا. مطلب یہ ہے کہ میں دعوت اسلام ان کے سامنے پیش کروں گا، جو نہیں مانیں گا تو میں ان کو قتل کروں گا. اور وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ میری دعوت اسلام پیش کرنے کے بعد ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو بھلائی والا بدلہ ملے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کو ہر معاملے میں آسانیاں عطا کریں گے، ہم ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیش کریں گے. جو لوگ توبہ کر لیں گے، جیسے نیک کام اختیار کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ایمانی تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم نیک ایمان والوں سے برتاؤ کو آسان کر دیں گے، نیک ایمان والوں کے ساتھ نرمی اختیار کر لیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکیاں اختیار کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمانی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آسانی والا، نرمی والا سلوک کیا جاتا ہے. اور یہی صفت، یہی چال ہر بادشاہ کو اختیار کرنی چاہیے، جیسی حضرت ذوالقرنین نے اختیار فرمائی کہ بروں کو، ظالموں کو تو سزا دیں، لیکن جو اپنی بستی کے، اپنی رعایا کے، اپنی پبلک کے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، ظلم سے دور رہنے والے لوگ ہیں، صلح تلاش کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں. ہر بادشاہ کو یہ صفت اختیار کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنی ساری پبلک کو ایک لکڑی سے وہ ہنکار لے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عادل بادشاہ کی پہچان یہ ہے، انصاف پسند بادشاہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی پبلک کے ظالموں کو سزا دے اور اپنی پبلک کے نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے. یہی ایک بادشاہ کی صفت ہونی چاہیے. قرآن الکریم ہر زمانے کے اعتبار سے بہترین تعلیمات دیتا ہے. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ان اعمال کو ذکر کر کے انہوں نے پہلے ہی سزا دینے کو اختیار نہیں کیا، پہلے انہوں نے سمجھانے کو اختیار کیا، اور اس میں بھی ہر ایک کے بارے میں سزا کا فیصلہ نہیں کیا. من ظلم،
جو ظلم اختیار کرے گا کفر کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، لوگوں پر ظلم کرنے کے ذریعے، ان کو تو سزا دوں گا، لیکن جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، توبہ کرے گا، دنیا میں صلح کو پسند کرے گا، امن کو پسند کرے گا، میں ان کو سزا نہیں دوں گا بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں گا۔ جو بھی حکومت کی گدی پر بیٹھے انہیں ان قرآنی صفات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے اس کا ملک بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کی حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے لوگوں میں اس کی مقبولیت بھی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین اپنی ذات کو بڑا مان کر لوگوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے عدل و انصاف اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ جس بستی میں جاتے تھے وہ بستی والے اپنی شکایتیں لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ بادشاہ کو ایسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں بادشاہی ظلم کی تعلیم دیں، بادشاہی بے انصافی کی تعلیم دیں، پھر ان کے پاس شکایتیں لے کر کون جائے گا؟ جو خود اپنے من سے وہ کرتا تو من کی بات ہے لیکن وہ ہوتی ظلم کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ جو خود ظلم کی بات کرتا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ایک ایجنڈا دیتا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مساجد اور مکاتب کے خلاف، اوقاف کے خلاف، مسلم قوانین کے خلاف، پرسنل لا کے خلاف، شریعت کے خلاف، جو خود اپنی باتوں میں ایسے ایجنڈے لوگوں کو دیتا ہے، وہ کیا انصاف کرے گا؟ اور جب بادشاہ منصف نہیں رہتا، جب بادشاہ ان صفات کا مالک نہیں رہتا تو اس کی حکومت کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر فسادات پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کی لڑائیاں، آج کل کے فسادات، آج کل کے فتنے یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ انہی گندی قسم کی گدی پر بیٹھنے والے لوگوں کی نیتوں کا نتیجہ ہے، ان کی بے انصافی کا نتیجہ ہے، ان کی حکم و عدولی کا نتیجہ ہے۔ یہ معیشت ایسے ہی نہیں گرتی، معیشت ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے نیچے گرتی ہے۔ یہ بدحالی ایسے ہی وجود میں نہیں آتی، بھوکمرا ایسے ہی وجود میں نہیں آتا، بے روزگاری ایسے ہی وجود میں نہیں آتی۔ جب حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ان صفات کے مالک نہیں ہوتے، جن صفات کے ساتھ حکومتیں چلائی جاتی ہیں، عدل، انصاف، نیک لوگوں کے ساتھ نرمی، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ظالموں کو سزا دینا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، ظلم ہے سزا دیں، تو ان کی معیشت اوپر کو جاتی ہے، وہاں پر بے روزگاری ختم ہوتی ہے، وہاں پر امن قائم ہوتا ہے، وہاں پر اسٹیبلٹی آتی ہے۔ لوگ ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت امریکہ کو مانتے ہیں اور انہیں سب سے رئیس ملک بھی شمار کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے آج کل کے آپ امریکہ کے حالات کو دیکھیں، وہاں کی نیوز کو سرچ کر کے پڑھیے گا، دنیا میں بدترین درجے کی بے روزگاری اس سپر پاور طاقت کا دعویٰ کرنے والے ملک ہمیں پیش آ رہی ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے ملک میں نہیں، اس نے ساری دنیا میں بے انصافی کا ماحول قائم کر رکھا ہے، اپنے ملک میں نہیں، ساری دنیا میں۔ ظاہر میں کچھ اور کہتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے، ظاہر میں صلح کی بات کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اسی صلح کو توڑنے کے لیے ظالموں کو ہتھیاروں کی سپلائی کرتا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے وہاں کے حاکم کی حالت یہ ہے کہ آج کچھ اور دعویٰ کرتا ہے، کل کو دعویٰ اس کا بدل جاتا ہے، کیونکہ آج کے دعوے کی وجہ سے معیشت گر جاتی ہے، وہاں کے شیئرز ختم ہو جاتے ہیں، بازار ٹوٹ جاتا ہے، تو دوسرے دن اپنے دعوے کو بدل دیتا ہے۔ آج کے دن اس ملک کے اوپر ٹیکس کا دعویٰ، اب جب دیکھا کہ اتنا گھاٹا مجھے ہو گیا، اب دوسرے دن اس ملک کو بدل دیا۔ یہی چیز ہوتی ہے ساری دنیا میں، پھر وہاں امن و امان نہیں ہوتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شیخ الہند کے
حاشیے پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ ایک عادل بادشاہ کو یہ چال اختیار کرنی چاہیے، یہ صفت اپنانی چاہیے جو حضرت ذوالقرنین نے اپنائی تھی کہ برے لوگوں کو تو سزا دیں لیکن ہر ایک کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ اور آج کی حکومتیں اسے بالکل اختیار نہیں کرتی، ظالموں کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے اور نیک لوگوں کو قید خانوں میں بند کر رکھا ہے۔ ان کا یہی بس ان کا طریق ہے اور اس کی وجہ سے وہ بدترین ہے، مقبول نہیں ہے وہ لوگ، لوگوں کے نزدیک بھی مبغوض ہیں، اللہ کے نزدیک بھی مبغوض ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی چال بازیاں زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہیں اگر وہ انصاف سے حکومتیں نہیں چلاتے۔ یہاں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے وہ طریقہ اختیار فرمایا جو ایک بادشاہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں بھی ایک بات کا پتہ چلا، حضرت ذوالقرنین نے جو بات فرمائی، من آمن وعمل صالحا، جو ایمان والا نیک عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اس کے کاموں کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ اس سے ہمیں بھی ایک بات پتہ چلی، بادشاہوں کی ایک صفت کا پتہ چلا اور ہمیں بھی عمومی طور پر ایک بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے بزرگ بندوں کے ساتھ ہمیں بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کو بھلائی کا بدلہ دینا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن الکریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس بات کا حکم دیا، کبھی عبس وتولی میں، کبھی واصبر نفسک میں، کبھی کسی اور طریق سے، کبھی سیجعل لہم الرحمن ودا کے طریق سے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طریق سے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو اور نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ عمل صالح کرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، پھر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ پھر نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ تمہیں اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نابینا صحابی کے آنے پر اپنی چادر بچھا دیتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت سلمان کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، حضرت سلمان کا گھر بار کچھ نہیں تھا، لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے سلمان منا، کہ سلمان میرے تو گھر والوں جیسا ہو گیا ہے، ایسا فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو ظاہری اعتبار سے کم نظر آتے ہو لیکن عمل کے اعتبار سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہو، ان کے ساتھ ہمیں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، ان کو دنیا میں بھی بھلائی پہنچتی ہے اور ان کو آخرت میں بھی بھلائی پہنچتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جن لوگوں نے کفر کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے شرک کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے زنا کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے بے انصافی کرنے کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو دبانا چھوڑ دیا، جیسا کہ اوپر سے کافروں کا ذکر ہے، تو جن لوگوں نے یہ چیزیں اختیار کی، کفر، شرک، زنا، قتل، ناحق کسی کو مارنا، کسی کا حق دبانا، جنہوں نے یہ صفتیں اختیار کی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا
کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، دنیا میں بھی آگ بھرے اپنے پیٹ میں، آخر میں بھی جہنم، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لیکن جو ان چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ سچی پکی توبہ کر لیں گے اور سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ایمان کو اختیار کر کے اچھے اعمال کے ساتھ اپنے ایمان کو جوڑ دیں گے، ایمان کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانی تقاضوں کو بھی پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، پھر ان کی برائیوں کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا اور ان کو دنیا میں بھلائی ہی پہنچتی رہے گی، بھلائی ہی پہنچتی رہے گی، آسانیاں ہی ان کے لیے ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ان کے اوپر رحمتیں بھی اتارے گا. معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک عمل اختیار کرنے پر، سچی پکی توبہ کرنے پر دنیا میں بھی سزا سے حفاظت ہوتی ہے، عذاب سے حفاظت ہوتی ہیں، بھلائیاں پہنچتی ہیں، نیکی نرمیاں پہنچتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا حضرت ذوالقرنین کے اس عمل کو اختیار کرنے کے ذریعے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ان صفات کا مالک بنانا چاہیے. چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جیسا اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا. جنہوں نے مانا ان کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا سلوک کیا گیا، نہ ماننے والوں سے اللہ کی زمین کو پاک اور صاف کر دیا گیا. جب وہاں پر دین کی دعوت پہنچ گئی اور اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، تو اب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ثم اتبع سببا، اب حضرت ذوالقرنین نے مغرب سے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. ثم اتبع سببا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو جو اختیارات دیے تھے، ان اختیارات اور ان اقتدار میں سے اب مشرق کی طرف کا سامان انہوں نے تیار کیا کہ اب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پر میں جاؤں اور وہاں کے حالات کو دیکھوں. چنانچہ حضرت ذوالقرنین مشرق کے ارادے سے اس طرف چلے. اب بعض مفسرین نے یہاں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس جگہ کے اوپر حضرت ذوالقرنین اس بات کو بیان فرما رہے ہیں اس جگہ سے مشرق یہ سمت یورپ کی طرف پڑتی تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے اس طرف کا ارادہ کیا اور اس طرف کے لوگ وہاں کی سمت جو ہوتی ہیں یہ افریقی ممالک سے ہوتے ہوئے ساری سمتیں اسی طرف ہوتی ہیں، پھر ان کے بعد جو ہوتے ہیں وہ ترکستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے پھر وہی سارا یورپ کا علاقہ شروع ہوتا ہے. البتہ جو بھی ہو حضرت ذوالقرنین نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب میں جس سمت سے سورج نکلتا ہے اس طرف کا سفر طے کروں، وہاں پہنچے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچے. اس کا بھی وہی مطلب ہے جو سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر کا یہ مطلب اب اس کے آگے سورج نکلتا ہی نظر آتا ہے. جیسے ہم سب کہتے ہیں نا کسی سن سیٹ پر چلے جائیں، بعض جگہ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر سن سیٹ بنائے جاتے ہیں، یعنی اونچائی کی چوٹی کے اوپر ایک جگہ کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب سے اونچی چوٹی ہے، اس کے اوپر آپ چڑھو گے تو درمیان میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، بس سیدھا سیدھا اوپر دیکھو گے آسمان اور جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک کھلی فضا نظر آئے گی. جب آدمی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ سورج یہ میرے سامنے ایک جگہ سے نکل رہا ہے، ایسا نظر آتا ہے. تو یہ سن سیٹ یہ انفرادی طور پر الگ الگ جگہوں کے ہوتے ہیں. حضرت ذوالقرنین جس سن سیٹ پر پہنچے تھے یہ دنیا کا سب سے آخری سن سیٹ تھا، اس سے آگے اور کوئی بستی نہیں تھی. وہاں پر بھی ایک قوم بستی تھی، وجدہ سورج ایسی قوم کے اوپر طلوع ہوتا تھا، تطلع علی قوم
لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے اس قوم اور سورج کی کرنوں کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی قوم تھی جو اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر بناتی نہیں تھی، کوئی خیمہ نہیں بناتی تھی، کوئی تمبو نہیں گھاڑتی تھی، بس وہ کھلی فضا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن دُونِهَا سِتْرًا، سورج کی کرنیں اور اس قوم کے درمیان میں کوئی چیز پردہ نہیں بنتی تھی، کوئی چیز حائل نہیں بنتی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نرم زمین تھی کہ اس کے اوپر گھر بن ہی نہیں سکتا تھا، مکان بن ہی نہیں سکتا تھا، وہ اتنی نرم زمین تھی، اس لیے ان کو گھر بنانے کی طاقت ہی نہیں حاصل تھی، اس لیے وہ بغیر گھر بنائے رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جو اپنے بدن کے اوپر کپڑا ہی نہیں پہنتی تھی، تو سورج کی کرنوں اور ان کے بدن کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تھا۔ ایسی قوم تھی کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ بس ننگے گھومتے تھے بغیر کپڑوں کے۔ ہمارے زمانے میں بھی آج ایسا کلچر آج بھی موجود ہے، آج بھی امیزون کے جنگل کی بستیوں میں یا افریقن جنگلوں کی بات چھوڑیے، ان کے کچھ قصبائی اور کچھ دیہاتی علاقوں میں آج بھی وہ لوگ اپنے بدن کے اوپر کپڑا نہیں پہنتے، کوئی بھی نہیں، اور وہ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور آج کل یہ کلچر یورپ والوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے، انہوں نے ایسے سمندری تٹ بنا رکھے ہیں، ایسے سمندری ساحل بنا رکھے ہیں جس پر وہ ایسے ہی بغیر کپڑوں کے گھومنے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے قوم تھے کہ جو اپنے بدن کے اوپر کپڑے ہی نہیں پہنتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین اس قوم کے پاس پہنچے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے مغرب والی قوم کا حال بیان فرمایا کہ وہ کافر تھی اور ایسا کرتی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مشرق والی قوم جہاں سے سورج نکلتا تھا اس قوم کا کوئی تفصیلی حال ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرما دیا کذالک، ایسی ہی، مطلب کیا ایسی ہی، یعنی جس طریقے سے مغرب والی قوم کفر پر تھی، اسی طریقے سے ایسے ہی یہ مشرق والی قوم بھی کافر تھی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ جیسے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس طریقے سے یہ لوگ بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ کذالک، پیچھے مغرب والی قوم کی طرح یہ قوم بھی گناہوں کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزارتی تھی۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کذالک، یعنی جس طریقے سے ہم نے حضرت ذوالقرنین کو مغرب تک پہنچنے کا اقتدار عطا کیا، وہاں تک کے اسباب اور وہاں تک کے علمی ذرائع اور معلومات عطا کی، کذالک اسی طریقے سے ہم نے ذوالقرنین کو مشرق تک پہنچنے کا اقتدار عطا کیا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے مشرق کی مغرب کی سمت میں وہ سارے ممالک کو جیتتے چلے گئے، سارے ممالک ان کی تابعداری میں آتے گئے، کذالک اسی طریقے سے مشرق یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ تلک کے ممالک بھی ان کی ماتحتی میں آتے گئے اور ان کے اوپر یہ جیت کا پرچم لہراتے چلے گئے، کذالک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کذالک کہ جس طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے سورج کو دلدل میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس طریقے سے کالے دلدل سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ سمندر کے کنارے پر آدمی کھڑا ہو جائے اس کو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دور سے پانی میں سے دلدل نکل رہا ہے، اور سمندر میں آپ دور کو نظر کرو گے نا تو وہاں آخر میں آپ کو ایک کالا پتہ نظر آئے گا۔ اصل میں وہ سمندر کا کنارہ بھی نہیں ہوتا، وہ کیچڑ بھی نہیں ہوتا، وہ پانی ہی ہوتا ہے، لیکن دور سے دیکھنے کی وجہ سے وہ اس طریقے سے کالا نظر آتا ہے۔ تو کذالک
جس طریقے سے اس طریقے سے کالے دلدل میں سمندر کے پانی میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس طریقے سے چونکہ وہ دنیا کے آخری کنارے کے اوپر تھے، اس طریقے سے انہوں نے سورج کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا، کالے دلدل میں سے، سمندر کے پانی میں سے۔ یا اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو مغرب کی طرف اقتدار دیا، اس طریقے سے مشرق کی طرف بھی ان کو اقتدار عطا کر دیا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یہ سورج کے نکلنے والی قوم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جیسا معاملہ سورج کے ڈوبنے والی سمت میں رہنے والی آخری قوم کے ساتھ کیا، کہ ان کو بھی دین کی دعوت دی، ان کو بھی توبہ کی طرف بلایا، اس کی ترغیب دی، مانا اللہ تعالیٰ کے حکم کو، ان کو چھوڑ دیا گیا اور نہ ماننے والوں سے زمین کو پاک اور صاف کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ بِمَا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے اس اقتدار کو عطا کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ذوالقرنین کو جتنی بھی قدرت اور طاقت عطا کر رکھی تھی، ان ساری چیزوں کی ہم نے خبر بھی رکھی تھی۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ ہر چیز ہمارے علم میں تھی، ہر چیز کو ہم جانتے تھے، یا یہ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہم نے حضرت ذوالقرنین کو جو کچھ دے رکھا تھا یہ ہمارے ہی قابو میں تھا۔ یہ اختیار نہیں تھا حضرت ذوالقرنین کو کہ اللہ کے دیے ہوئے اس اقتدار کو اپنی من مرضی کے مطابق استعمال کریں، نہیں، بلکہ یہ سب ہمارے قابو میں تھا، ہمارے قبضے میں تھا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، کہ ان کے پاس حکومت، اس کے وسائل، اس کی طاقت، بادل ان کے تابع، روشنی ان کے تابع، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا ہمیں ان سب کی خبر تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں کو ایک تنبیہ فرمائی کہ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہ تم نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا ہے، ہم ذوالقرنین کے بارے میں جو کچھ بھی بتلا رہے ہیں، ان کی حکومت کو، ان کے اقتدار کو، ان کے اپنی قوم کے ساتھ پیش آنے کو، ہم جو کچھ بھی بتلا رہے ہیں یہ ہم اپنے علم اور اپنی خبر کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اتہاس کی طرح نہیں، دنیا کے تاریخ اور دنیا کی کہانیوں کی طرح اسے بیان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہم ذوالقرنین کے بارے میں جو باتیں بتلا رہے ہیں اس کا علم جتنا ہم کو ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہے۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، یہ ہمیں ہی ہے، اور یہی میرے نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں، تمہیں بھی بہت تھوڑا پتا ہے، یہودیوں کو بھی بہت تھوڑا پتا ہے، اور ان کو بھی پوری حقیقت معلوم نہیں، یہ بات وہ بتلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس وحی کے ذریعے سچی خبر آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علیم اس کو خبر دے رہا ہے، اللہ جو جاننے والا ہے وہ اپنے نبی کو بتلا رہا ہے۔ یہ تنبیہ بھی ہے مکہ کے مشرکین کو، سوال کرنے والوں کو، کہ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، اپنے علم اور اپنے خبر سے یہ باتیں بتلا رہے ہیں، یہ میرے نبی کی حقانیت اور ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس کتنا مال تھا، ان کے پاس کتنی فوج تھی، ان کے پاس کتنے اسباب تھے، ان کے پاس کتنے آلات تھے، کتنے ذرائع تھے، ان کے پاس علمی وسائل کتنے تھے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کا علم مجھے تھا اور ان سب سے مجھے واقفیت تھی اور ان سب سے اور کوئی واقفیت حاصل نہیں کر سکتا جتنی میں بتلاؤں. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ہمیں حضرت ذوالقرنین کے پاس ان کو عطا کی ہوئی ہر چیز سے واقفیت تھی. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ان دو اسفار کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر بھی اپنا کام تمام ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو یہاں پر بھی کامیابی عطا فرمائی. یہاں پر بھی آپ نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی. اب حضرت ذوالقرنین نے ثم اتبع سببا ایک تیسرے مقام ایک تیسری منزل کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا. بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک جگہ ہے وہاں تک سفر کا ارادہ فرمایا. اب وہاں سے چلے. اب وہ کون سی جگہ ہے وہاں پر کون سی قوم بستی تھی اور وہ قوم یاجوج ماجوج سے پریشان تھی. یہ یاجوج ماجوج کون ہے ابھی ہے کہاں پر ہیں کب نکلیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ تفسیر میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ممکن ہے کہ مختصر طور پر یہ بقیہ کل پرسوں کے دن میں اسے بیان کر دیں. کچھ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ برکت دیں نیکیوں کے ساتھ عمر میں تو آئندہ رمضان کو بیان کریں گے. اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کی تفسیر میں بیان کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت وعافيته ولا كريما إلا نفسته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا
ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم ربنا إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد ونسألك الشكر نعمتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وهدى قيما. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا جبار، أنت الذي سجدك سواد الليل وضوء النهار ونور القمر وخفيف الشجر ودوي الماء، أنت الله لا شريك لك. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مبارک گھڑیاں چل رہی ہے مبارک مجلس کے اختتام کے اوپر، یا اللہ ہم تیرے در پر یا اللہ فقیروں کی طرح جوڑے پھیلائے ہوئے یا اللہ نادم ہو کر، یا اللہ مجرم بن کر تیرے دربار کے مجرم بن کر ہم تیرے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں جان کر انجان کر، یا اللہ گناہ کا کام کرنے سے پہلے بھی ہم جانتے تھے یہ جو کام کر رہے ہیں گناہ کا کام ہو رہا ہے. یا اللہ پھر بھی سینہ تان کر، یا اللہ سین چڑھا کر بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہے. یا اللہ رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں، یا اللہ تنہائیوں میں، یا اللہ علانیہ طور پر خفیہ طور پر، یا اللہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے سے ہم سے گناہ نہ ہوا ہو. یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما، اساتذہ اکرام کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تلامذین کے گناہوں کو معاف فرما، متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے رفقاء تدریس کے گناہوں کو معاف فرما، رفقاء درس کے گناہوں کو معاف فرما، پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو معاف کر دے گا، یا اللہ ہم فقیروں کا کام بن جائے گا. یا اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا اللہ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یا اللہ اسی مغفرت کے لیے ہم تیرے دربار کے اندر حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری جھولی تو خالی ہے.
یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کے صدقے تو فعل میں ہم تجھ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ سکے. یا اللہ ہم تو تیری غفاری کی یا اللہ تو پھر یا اللہ تیری ذات ارحم الراحمین ہے. یا اللہ غفور الرحیم ہے. یا اللہ ان صفتوں کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے اسی امید کے اوپر ہم تجھ سے ہماری گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمارا بن جا. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے غصے سے، تیرے خفگی سے، یا اللہ تیرے قہر سے، تیرے غضب سے ہمارے اہل و عیال کی، یا اللہ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، احسان کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ پریشان حالے کو، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. یا اللہ بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما. یا اللہ بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مصیبتوں سے، یا اللہ اچانک آنے والی حوادث سے، آفتوں سے، یا اللہ بیماریوں سے، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے اندر نہ جانے کیسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اے اللہ ان تمام بیماریوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ مہلک بیماریوں سے، یا اللہ لا علاج بیماریوں سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ یا اللہ یہ چل رہا ہے. یا اللہ کچھ ایام باقی ہے، اس کی تمام اوقات کی ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ایام گزر گئے، جو اعمال ہم نے کیے ہیں، اللہ تمام اعمال کو قبول فرما. یا اللہ ہماری زکاتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے قیاموں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ تفسیر کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے مفتی صاحب بہت جافسانی سے، یا اللہ بہت محنت کر کے ہمارے سامنے قرآن کریم کے الفاظ کے اور اس کے معنی اور مطالب کو رکھ رہے ہیں. یا اللہ ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس عمل سے یا اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے اندر رشد و ہدایت کا پھیلنے کا ذریعہ بنا. خصوصاً ہماری اس بستی سے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ آفتوں اور بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس تفسیر والے برکت سے یا اللہ اس گاؤں کے اوپر خصوصی تیری رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری کھیتی باڑی کے اندر خوب برکتیں عطا فرما. ملازمت میں، دکانداروں کی دکانداری میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ کھیتی کے کٹائی کے دن چل رہے ہیں، یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ خوب برکتیں عطا فرما. ہمارے تمام محرومین کی خوب مغفرت فرما. ان کی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان تمام محرومین کو یا اللہ اپنے قبروں کے اندر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. یا اللہ جنت کی ہواؤں کو، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. یا اللہ قبر کے بعد کی ساری منازل جو آنے والی ہیں ان کے اوپر، ہمارے اوپر یا اللہ آسانی سے گزر جائے، اس کے فیصلے فرما. یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے ہماری اور تمام محرومین کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ میدان محشر بہت سخت دن ہوگا. یا اللہ ہمارے یہ کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، یا اللہ سننے والوں کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جب تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس کا منظر دیکھتے ہیں یا اللہ رومتے کانپ جاتے ہیں. اے اللہ بہت سخت دن آنے والا ہے. تیری رحمت کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. یا اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے
کیا ہم اس کے اوپر امیدیں لگا سکیں؟ یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ تیرے دربار کے اندر قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہم تو تیری رحمت کا واسطہ دے کر میدان محشر کے اندر یا اللہ ہمارے اوپر رحم کا کرم کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ تیرے عرش کا سایہ ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے نصیب فرمانا۔ یا اللہ بہت سخت دین ہوگا، یا اللہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، زمین تابع کی ہوگی۔ یا اللہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے گناہوں کے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے گی، اے اللہ اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے گی، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یا اللہ دنیا کے اندر جس نے بھی نیک اعمال کیے ہیں یا اللہ وہی وہیں پر ساتھ دے گا۔ یا اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس جگہ کے اوپر یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شان نشان عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی وہ تمام کے ہم سب کو اور پورے امت مسلمہ کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔